أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویٹنری ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اور اس کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے کچھ نئے دوست جو بھی ویٹنری ڈاکٹر بن رہے ہیں، ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، انہیں بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو، اور ہمارے کچھ ایسے دوست جو MBBS کر چکے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ویٹنری ڈاکٹر بس ایسے ہی کوئی عام سی چیز ہے، تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا ہم ایک گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ویٹنری ڈاکٹر کو سب سے پہلے اپنے اینیملز کی نو ہاؤ ہونی چاہیے، ان اینیملز کی نو ہاؤ خاص طور پر جن کا علاج معالجہ کر کے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے۔ مثلا لوگوں نے جانوروں کو اپنے گھر میں ایز اے ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز رکھا ہوتا ہے، مثلا پالتو جانوروں کے طور پر وہ جانوروں کو رکھتے ہیں، کچھ پیٹس کے طور پر جانوروں کو رکھتے ہیں، اور کچھ ہمارے فارم اینیملز ہوتے ہیں جو کہ فوڈ چین میں بڑا ہی اہم رول ادا کرتے ہیں، مثلا کہ ہماری گائے ہے، بھینس ہے، شیپ ہے، گوٹ ہے، اس سے ہمیں دودھ بھی ملتا ہے، گوشت بھی ملتا ہے، تو یہ فوڈ چین اینیملز ہیں۔ تو ویٹنیرینز کی اگر ہم اقسام بیان کریں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو پیٹس پریکٹس کرتے ہیں کچھ ویٹنری ڈاکٹرز، وہ ویٹنیرینز ہوتے ہیں، کچھ فارم اینیمل ویٹنیرین ہوتے ہیں، کچھ فوڈ اینیمل ریلیٹڈ ویٹنیرینز ہوتے ہیں۔ ویسے ویٹنیرین کو ہر فن مولا جانوروں کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ تقریباً تمام جانوروں کے بارے میں بیسک معلومات ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے۔ ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن کی ڈگری جب کروائی جاتی ہے تو اس میں تقریباً سارے برڈز کے بارے میں، ان کی اناٹمی کے بارے میں، ان کی فزیالوجی کے بارے میں، ان کی ہسٹالوجی اور ان کی پیتھالوجی اور ان کی مائکروبیالوجی کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو ویٹنیرین کو سرجیکل معاملات میں بھی بڑا ہی قابل ہونا چاہیے، پریکٹیشنر بہترین ہونا چاہیے ویٹنیرین کو۔ اچھا، یہاں پر دو چیزیں ہیں، ویٹنیرینز بھی دو طرح کے تھاٹس رکھتے ہیں، بنیادی طور پر دو طرح کے ویٹنیرینز ہوتے ہیں، یا ان کی انٹرسٹس دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو پریکٹس مائنڈ ہوتے ہیں، انہیں ظاہر ہے پھر پریکٹیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور پریکٹیکلی اسٹرانگ ہونے کے لیے انہیں اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے، اور جو جدید مشینری ہے وہ بھی پھر ان کے پاس ہونی چاہیے تاکہ صحیح طور پر ڈائگنوز کر کے وہ بیماریوں کا علاج کر سکیں۔ ایکس رے مشین آپریٹ کرنی آنی چاہیے، الٹرا ساؤنڈ مشین آپریٹ کرنی آنی چاہیے، اور اسی طرح جناب اعلیٰ مائکروسکوپ تو بڑی عام سی چیز ہے، سمپل مائکروسکوپ، بائناکولر مائکروسکوپ، کمپاؤنڈ مائکروسکوپ تک ویٹنیرین کو یوز کرنا آنا چاہیے۔ فیکل سیمپل، بلڈ سیمپل اور اس طرح کے جتنے سیمپلز ہیں وہ ان کو لیب میں چیک کر سکے اور ان کے ریزلٹس لے سکے، تو اس طرح کا کام پریکٹیشنر کو آنا چاہیے۔ اور کچھ ویٹنیرین ایسے ہوتے ہیں جو صرف تھنکنگ مائنڈ ہوتے ہیں اور انہیں ریسرچ میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ پھر لیبارٹری لیب تک محدود ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اپنی اپنی چوائس ہے کہ پریکٹیشنر بننا ہے یا لیب میں کام کرنا ہے، تو اس حوالے سے پھر اپنی سکل کو امپروو کرنا چاہیے۔ ویٹنیرین کو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈائگنوسس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے، اور وہ ڈائگنوسس آف ڈیزیز کب کر سکے گا؟ اس وقت وہ ممکن ہے جب اس کے پاس صحیح نالج ہوگا اور پراپر نالج ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ ویٹنیرین ہیں تو اپنے نالج کو زیادہ سے زیادہ اپ ڈیٹ کریں اور امپروو کریں، اور اگر آپ پریکٹیشنر بننا چاہتے ہیں تو اسی نالج کو پھر پریکٹیکلی اپلائی بھی کریں فیلڈ میں، اور اگر لیب میں کام کر رہے ہیں تو ریسنٹ ریسرچز
ریسرچ جو ہو رہی ہے دنیا میں ویٹنری کے حوالے سے اور ویٹنری ڈیزیزز کے حوالے سے، تو وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ایریا میں، اپنے ملک میں، اپنے کنٹری میں جو پرابلمز ہیں اینیملز کے حوالے سے، اور بالخصوص وہ ڈیزیزز جو کہ انسانوں تک منتقل ہو سکتی ہیں، جانوروں سے یا پرندوں سے، ان ڈیزیزز کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہیے، اور ان کی ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے، ان کی سیمپلنگ اگر کرنی پڑ جائے تو وہ کیسے کرنی ہے۔ تو یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ایشو ہوتا ہے، بہت ہی ظاہر ہے کین انٹرسٹ والا معاملہ ہوتا ہے، پوری توجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ ویٹنیرین کو ایک اینیمل نہیں، کئی اینیملز کی فزیالوجی، اناٹمی، مائکروبیولوجی، پیراسائٹالوجی، فارماکالوجی، ہسٹالوجی، پیتھالوجی اور فزیالوجی اور سرجری اور کلینیکل میڈیسن پہ کام کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ ویٹنیرین بنتا ہے۔ تو اسی لیے ڈگری میں ہی انہوں نے لکھ دیا ہے ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن۔ آپ دیکھ لیں کہ MBBS کی ڈگری کا مخفف یہ نہیں بنتا، وہ ہے بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف MBBS، بیچلر آف سائنس آئی تھنک۔ تو وہ بیچلر ڈگری ہے دوستوں۔ تو لیکن دیکھیں وہ انسانوں کو ڈیل کرتے ہیں، اور انسان ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اور تقریباً ایک طرح کی اناٹمی ہے سب کی، ایک طرح کی فزیالوجی ہے، ان کا ایک لمیٹڈ نالج ہوتا ہے جو MBBS کو ظاہر ہے پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ اس میں زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور انہیں کرنا بھی چاہیے، اور کیونکہ انسانوں کی قیمت جانوروں سے زیادہ ہے، اور ظاہر ہے اس لیے پھر سوشلی ان کا ایک زیادہ اسٹیٹس ہے، اور وہ ہونا چاہیے نو ڈاؤٹ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویٹنری ڈاکٹرز کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا کم پڑھتے ہیں۔ جہاں تک پڑھائی اور ایجوکیشن اور انفارمیشن اور محنت اور ہارڈ ورک کا تعلق ہے، تو ویٹنیرین کو زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ڈاگ کی اناٹمی کیٹ سے الگ ہے، اور کیٹل اور بفلو کی الگ ہے۔ تو اسی طرح ڈیفرنٹ فارم اینیملز ہیں، ڈیفرنٹ پیٹس ہیں، ڈیفرنٹ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز ہیں، سب کا تقریباً سسٹم ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو ڈیفرینشیل یہاں پر اسٹڈی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور پھر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ڈیفرینشیل ڈائگنوسز اور ڈیفرینشیل ٹریٹمنٹ پہ زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو ویٹنیرین کو ایک تو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، ویٹنیرین کو بہترین پریکٹیشنر ہونا چاہیے، ویٹنیرین کو ریگولر اپنے فیلڈ سے، اپنے جاب سے کنیکٹڈ رہنا چاہیے، اور ان ٹائم ڈیسیژن لینے کی طاقت ویٹنیرین میں ہونی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر عطا بھی کرتے ہیں۔ جو ویٹنیرین یا جو بھی پروفیشنل اپنے پروفیشن سے مخلص ہے، اس کو ٹائم دے رہا ہے، اس پہ اپنی توجہ مرکوز کر رہا ہے، کنسنٹریٹ کر رہا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ اس پروفیشن میں ضرور آگے جائے گا اور ضرور ترقی کرے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کی جا سکتی ہیں۔ آج تھوڑا سا ہم نے ویٹنری ڈاکٹر اور ویٹنیرین کی ڈیوٹیز میں ہم تھوڑا سا مزید بتا دیتے ہیں کہ ویٹنری ڈاکٹر کو ٹریٹمنٹ آف اینیملز پہ فوکس کرنا چاہیے، ویکسینیشن آف اینیملز پہ، ڈیورمنگ آف اینیملز پہ، سرجیکل پرابلمز کو ٹریٹ کرنے پہ فوکس کرنا چاہیے، اور یہی اس کی ڈیوٹیز ہیں۔ اور اس کے علاوہ فوڈ چین اینیملز کو ڈیزیزز سے بچانے کے لیے پریونٹیو میڈیسن کا اسے پہلے پتہ ہونا چاہیے، اور پریونٹیو میڈیسن، کیوریٹیو میڈیسن اور ویکسینیشن اور امیونائزیشن کا کانسیپٹ زیادہ بہتر طور پر ویٹنیرین کو دینا چاہیے، تاکہ ہم ڈیزیز فری اینیملز پروڈیوس کر سکیں، اور انسانوں کو ایک بہترین خوراک مہیا کر سکیں۔ ہمارے برائلرز ڈیزیز سے فری ہونے چاہیے، ہماری لیئرز جو انڈے دیں وہ ڈیزیز سے فری ہونے چاہیے، سالمونیلا فری ہونے چاہیے، ہمارا میٹ بڑے جانوروں کا ہو یا چکن کا ہو، ریڈ میٹ ہو، وائٹ میٹ ہو، میٹ کی کوئی بھی قسم ہو، بیف ہو، مٹن ہو، فش ہو، وہ سارا ڈیزیز فری ویٹنیرین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈیزیز فری معاشرے کو فوڈ چین پرووائڈ کرے، پروٹین پرووائڈ کرے۔ تو دوستو بہت ٹاسکس ہیں جو کہ ویٹنیرین کے ذمہ ہیں، اور ویٹنیرین کو ان حوالے سے توجہ کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔